خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ المائدہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26 تک تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان آیت کا مطالعہ میں نے کر لیا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں ایک حکومت عمالقہ کی اس کا تذکرہ ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی قوم یہ سمجھے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں تو وہ غلط ہے۔ فردن فردن حساب ہوگا اور ہر ایک کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اس طرح کے تذکرے ہیں، باتیں بہت عام ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل وأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو۔ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفہ کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ پس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ جو قوم کتاب اور پیغمبر کی حامل بنائی جائے اور وہ اس کو ماننے کا ثبوت دے دے تو اس پر خدا کی بہت سی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مخالفین کے مقابلے میں خصوصی نصرت، زمین پر اقتدار، مغفرت اور جنت کا وعدہ وغیرہ وغیرہ۔ قوم کے ابتدائی لوگوں کے لیے ان کے عمل کا بدلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا اور اس لیے خدا نے ان پر اپنی نعمتیں برسائیں، مگر بعد کی نسلوں میں صورتحال بدل جاتی ہے۔ اب ان کے لیے سارا معاملہ قومی معاملہ بن جاتا ہے۔ اولین لوگوں کو جو چیز عمل کے سبب سے ملی تھی، بعد کے لوگ قومی اور نسلی تعلق کے بنا پر اپنے کو اس کا مستحق سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ خدا کے خاص لوگ ہیں، اور وہ خواہ کچھ بھی کریں، خدا کی نعمتیں ان کو مل کر رہیں گی۔ حامل کتاب قوموں کو اس غلط فہمی سے نکالنے کی خاطر خدا نے ان کے لیے یہ خصوصی قاعدہ مقرر کیا ہے کہ ان کا جزا کا آغاز اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والی دنیا میں ان کا عذاب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ آنے والی دنیا میں ان کا خدا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ دنیا میں اپنے دشمنوں پر غالب آ رہے ہیں تو وہ خدا کے مقبول گروہ ہیں، اور اگر ان کے دشمنوں پر غالب پا لیں تو نہ خدا کے نہ مقبول بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ خدا کے نہ مقبول گروہ ہیں۔ کوئی حامل کتاب گروہ کثرت تعداد کے باوجود اگر دنیا میں مغلوب اور رذیل ہو رہا ہو تو اس کو ہرگز یہ امید نہ رکھنا چاہیے کہ آخرت میں وہ سربلند اور باعزت رہے گا۔
کسی قوم کا بحیثیت قوم، بہت امپورٹنٹ چیز، کسی قوم کا بحیثیت قوم کے خدا کا محبوب سمجھنا سراسر باطل خیال ہے۔ خدا کے یہاں فرد فرد کا حساب ہونا ہے، نہ کہ قوم قوم کا۔ ہر آدمی جو کچھ کرے گا اسی کے مطابق وہ خدا کے یہاں بدلہ پائے گا۔ ہر آدمی اللہ کی نظر میں بس ایک انسان ہے، خواہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہو یا اس قوم سے۔ ہر آدمی کے مستقبل کا فیصلہ اس دنیا پر کیا جائے گا کہ امتحان کی دنیا میں اس نے کس قسم کی کارکردگی کا ثبوت دیا ہے۔ جنت کسی کا قومی وطن نہیں اور جہنم کسی کا قومی جیل خانہ نہیں۔ اللہ کے فیصلہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسے افراد اٹھاتا ہے جو لوگوں کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، اس کو جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ خدا کی اسی بشیر و نذیر کا ساتھ دے کر آدمی خدا کو پاتا ہے، نہ کہ کسی اور طریقے سے۔ آئیے تلاوت کرتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے باہر نہ نکل جائیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھٹک میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو جائے گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، پس تم اور تمہارا خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑا گھمنڈ قوم تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، برابر ضد کرتے تھے بچوں کی طرح۔ اوکے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی گروہ کو چن لیتا ہے، اس گروہ کے اندر وہ اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب بھیجتا ہے اور اس کو مامور کرتا ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ جس طرح وحی ایک خاص شخص پر اترتی ہے، اسی طرح وحی کا حامل بھی ایک خاص گروہ کو بنایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ خاص حیثیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، اور نبی آخر الزماں کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدی اس خصوصی منصب پر مامور ہے۔ توجہ سے سنیں گے، اب ہم لوگوں کی ذمہ داری مل گئی ہے دوستو۔ اللہ کو جس طرح یہ مطلوب ہے کہ کوئی قوم اس کے دین کی نمائندگی کرے، اسی طرح اس کو یہ بھی مطلوب ہے کہ جو قوم اس کے دین کی نمائندہ ہو وہ دنیا میں باعزت اور سربلند ہو، تاکہ لوگوں پر اس بات کا مظاہرہ ہو سکے کہ قیامت کے بعد جو نیا اور ابدی عالم بنے گا اس میں ہر قسم کی سرفرازیاں صرف اہل حق کو حاصل ہوں گی، باقی لوگ مغلوب کر کے خدا کی رحمتوں سے دور پھینک دیے جائیں گے۔ تاہم اس گروہ کو یہ دنیاوی انعام ایک طرفہ طور پر نہیں دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو استحقاق کے امتحان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔
اس کو عملی طور پر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرنے والا اور صبر کی حد تک اس کی مرضی پر قائم رہنے والا ہے۔ بنی اسرائیل جب تک اس معیار پر قائم رہے ان کو خدا نے ان کے حریف قوموں پر غالب کیا، حتیٰ کہ ایک زمانے تک وہ اپنے وقت کی مہذب دنیا میں سب سے زیادہ سربلند حیثیت رکھتے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل پر زوال آ چکا تھا۔ امتحان کے وقت ان کی اکثریت اعتماد علی اللہ اور صبر کا دامن کے لیے تیار نہ ہوئی، حتیٰ کہ ان کا ایک طبقہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گستاخی کرنے لگا۔ ان کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ دنیا کی طاقتور قوموں کا ڈر سمایا ہوا تھا۔ جب خدا کا کوئی نمائندہ گروہ خدا کے کام کے لیے قربانی نہ دے تو گویا وہ چاہتا ہے کہ خدا خود زمین پر اترے اور اپنے دین کا کام خود انجام دے، خواہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی طرح اس بات کو زبان سے کہہ دے یا دوسرے لوگوں کی طرح زبان سے نہ کہے، بلکہ صرف اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرے۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے کہا وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم ان نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ یہیں پر تلاوت ختم ہو چکی ہے، لیکن تفسیر تو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو اس زمانے میں شام و فلسطین کے علاقے میں ایک ظالم قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ ظالم لوگ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، تم ان کے ملک میں داخل ہو جاؤ، تم کو خدا کی مدد حاصل ہوگی اور تم معمول کے مقابلے کے بعد ان کے اوپر قبضہ پا لو گے۔ مگر بنی اسرائیل پر اس قوم کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ اس کے ملک میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہ رہی۔ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ 40 سال 1400 سے 1440 قبل مسیح، قاف میم کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح علیہ السلام کے زمانے سے، تک فاران اور شرق اردن کے درمیان صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، یہاں تک کہ 20 سال سے لے کر اوپر کی عمر تک سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اس دوران ان کی نئی نسل نئے حالات میں پرورش پا کر اٹھے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 40 سال کی صحرائی زندگی میں ان کے تمام بڑی عمر والے مر کر ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نئی نسل نے یوسف بن نون کی قیادت میں شام و فلسطین کو فتح کیا۔ یہ یوسف بن نون اور ان 2 صالح اسرائیلیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمالقہ کے ملک میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر ہم اس ملک میں حملہ کریں گے تو ہم کو شکست ہوگی اور اس کے بعد ہمارے بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، مگر یہی بچے بڑے ہو کر عمالقہ کے ملک میں داخل ہوئے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ بچوں میں یہ طاقت اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے لمبی مدت تک صحرائی زندگی کی مشقتوں کو برداشت کیا تھا۔ بچوں کے باپ جن پرخطر حالات کو اپنے بچوں کے حق میں موت سمجھتے تھے، انہی پرخطر حالات کے اندر داخل ہونے میں ان کے بچوں کی زندگی کا راز چھپا ہوا تھا۔ موافق حالات میں جینا بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اندر تمام بہترین اوصاف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب موافق حالات میں جینا بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اندر تمام بہترین اوصاف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کو حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا پڑے۔ دیکھیے امپورٹنٹ بات ہے، میری زندگی سے متعلق ہے جناب۔
یہ 20 سال 25 22 22 سال ہو گئے، خوشیاں نصیب نہیں، بس جدوجہد کی زندگی گزار رہا ہوں، دعا کرتے رہیں۔ اوکے کیا پھر سے میں پڑھتا ہوں، موافق حالات میں جینا بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اندر تمام بہترین اوصاف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے زندہ رہنے پڑتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ مصر میں بنی اسرائیل صدیوں تک عافیت کی زندگی گزارتے رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ ایک مردہ قوم بن گئے، مگر خروج کے بعد ان کو جو صحرائی زندگی حاصل ہوئی اس میں زندگی ان کے لیے سراپا چیلنج تھی۔ ان حالات میں جو لوگ بچپن سے جوانی کی عمر کو پہنچے وہ قدرتی طور پر بالکل دوسری قسم کے لوگ تھے۔ صحرائی حالات نے ان کے اندر سادگی، ہمت، جفاکشی اور حقیقت پسندی پیدا کر دی، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو کسی قوم کو زندہ قوم بناتے ہیں۔ کوئی قوم اگر حالات کے نتیجے میں مردہ قوم بن جائے تو اس کو دوبارہ زندہ قوم بنانے کے لیے غیر معمولی حالات میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بات یہیں تک ختم ہو گئی۔ یہ جو آخری جو والا حصہ ہے یہ میری زندگی سے متعلق ہے۔ کچھ ایسے ہی حادثہ ہوا کہ میں بھی بالکل جدوجہد کی زندگی گزار رہا ہوں اور خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دعا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔